السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے، اور ہم لوگ جس شرح سے پڑھ رہے ہیں وہ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور ہم لوگ پہنچے تھے ذکر مجیء اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی جو پہلے صفت بیان ہوئی ہے اس کے پہلے، وہ اللہ کی رضا، اس کے غضب، اس کا غضب، اس کی ناراضگی، اس کی کراہیت کے تعلق سے، اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ صفاتیں، یہ کون سی صفات ہیں؟ صفات فعلیہ ہیں، یہ صفات فعلیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہیں، بغیر اس کی کیفیت کے کا سوال کیے ہوئے۔ اگلی جو آیتیں ہیں اس کا تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور فعلی صفت سے، جو ہے اللہ کا آنا۔ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، اور ذکر مجیء اللہ سبحانہ لفصل القضاء، فیصلہ کرنے کے لیے، قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آئے گا بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے۔ لفصل القضاء بین عبادہ علی ما یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کا آنا ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے لیے اللہ کی شان ہے، جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہے، کسی مخلوق کے آنے جیسا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کی شایان شان ہے۔ اور اس تعلق سے مصنف رحمہ اللہ نے 4 آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وَقَوْلُهُ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك إلى آخر الآية۔ اور اگلی آیت کہتے ہیں كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، اور آخری آیت جو اس باب میں ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، اللہ کی فعلی صفتیں ہیں، صفت فعلیہ ہیں، اور اس کا معنی ہے اللہ کا آنا۔ اللہ تعالیٰ آئے گا بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ ہوگا، فیصلہ کرے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پہلی جو آیت ہے وَقَوْلُهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا وہ اس بات کی انتظار میں ہیں، کیا وہ اس چیز کے منتظر ہیں؟ کون لوگ؟ کفار و مشرکین۔ کیا وہ انتظار میں ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے، یعنی فیصلہ ہو جائے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، دیکھو یأتی آنا، اللہ تعالیٰ کا آنا، یأتیہم اللہ کہ اللہ وہاں ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور اسی طرح فرشتے بھی آ جائیں، کیونکہ جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، جیسے آگے آیت میں، والملائکۃ وقضی الامر، فرشتے مخلوق ہیں، وہ بھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا آنا کسی مخلوق جیسا نہیں ہے، اللہ کا آنا جیسے اس کے لیے لائق ہے۔ اس آیت کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں هل ينظرون هذا تحدید للکفار التارکین للدخول فی السلم، یہ دھمکی ہے ان کفار کو جو اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ التارکین للدخول فی السلم، السلم سے کیا مراد ہے؟ الاسلام المتبعین لخطوات الشیطان، یعنی اسلام میں وہ داخل نہیں ہو رہے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ شیطان کے اتباع کر رہے ہیں، شیطان کے خطوات کی. ومعنی ینظرون، ینتظرون، ینظرون کا معنی ینتظرون ہے، یہاں پر اس بات کے منتظر ہیں. یقال نظرته وانتظرته بمعنی واحد، نظرته وانتظرته ایک معنی میں ہے. الا ان یاتیہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے آ جائے. ذاتہ سبحانہ لفصل القضاء بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ خود آ جائے ان کے مابین فاصلہ کرنے کے لیے. لفصل القضاء بینہم یوم القیامت، تو یہ آیت کس چیز کے تعلق سے ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آنے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آئے گا اور فیصلہ کرے گا. فیجازی کل عامل بعملہ، عمل کرنے والوں کو اس کی جزا ملے گی. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، یہ شخص نے نہیں لکھا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا جزا ملے گی. جزا کا اطلاق دونوں چیز پر ہوتا ہے، جزا کا اطلاق دونوں چیز پر ہوتا ہے، یعنی خیر ہے تو خیر اور شر ہے تو شر. خیر کی جزا ثواب ہے، جنت ہے، اور شر کی کیا ہے؟ عذاب ہے، جہنم. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا بندوں کے بیچ میں. اور اسی لیے جب کسی کو کہیں تو کوئی کسی چیز کے لیے آپ کو اگر اچھا کرے آپ کے ساتھ، تو آپ صرف جزاک اللہ نہیں کہیں اس کو، آپ اس کو کہیں جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن کہیں. جزاک اللہ صرف کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس کو کہیں گے جزاک اللہ خیرن، یہ ثابت ہے کہنا. تم کو بھی، ہاں تم کو بھی، تم کو کوئی کہہ رہا ہے تو تم بھی دعا دو اس کے لیے، یہ کہنے کا معنی ہے. اس میں کہہ سکتا ہے آدمی، کہہ سکتا ہے اس میں، کیونکہ دعائیہ کلمات ہے نا، یہ دعائیہ کلمات ہے اس لیے. فی ظلل من الغمام، ظلل من الغمام، ظلل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے ظلہ کی، اور جو سایہ کرے، جو سایہ کرے. آگے کی آیت سے پتہ چلے گا، اور اس آیت کی دوسرے سورۃ الفرقان کی جو آیت ہے اس سے بھی تفسیر پتہ چلے گی اس کی. لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے ابھی احوال الآخرہ کو، ابھی ہم دنیا کے احوال پہ قیاس نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یاد رکھیں یہ اہم قاعدہ ہے. آخرت کے احوال کو ابھی دنیاوی احوال پر ہم قیاس نہیں کرتے. جنت و جہنم کے احوال کو دنیاوی احوال، دنیا کے حالات پر ہم قیاس نہیں کرتے. قیامت کے دن لوگ اپنے عمل کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. ہمارا ایمان ہے اس پر، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. لیکن پسینے میں کیسے ڈوبے ہوں گے، کتنے حد تک پسینہ رہے گا، اس کے کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو ہم یہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کہ لوگ اپنے عمل کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور سورج بالکل قریب ہوگا، تو سورج کا قریب ہونا یہ دنیا پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، دنیا ابھی کے احوال پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے. والغمام السحاب الرقیق الابیض، غمام آدمی جانتا ہے کہ بادل کو کہتے ہیں، سفید بادل جو ہوتا ہے، رقیق پتلا. سمی بذلک لأنہ یغم ای یستر، غمام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، جیسے کہ سورج کی شعاع سے تم کو چھپا دیتا ہے جب بادل آ جاتا ہے. تو اس طرح سے والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی اور فرشتے بھی آئیں گے. ای والملائکۃ
یجیئون فی ظلل من الغمام، یعنی فرشتے بھی بادلوں کے سائبان میں آئیں گے. وقضی الامر، اور معاملہ انتہا تک پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. ای کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ اس بات سے فارغ ہو جائے گا. فرغ من الامر الذی ہوا اہلاکہم، جو مشرکین آج جھٹلا رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. یہاں پر ایک تنبیہ میں کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے جو اشاعرہ کا طریقہ اختیار کیا اور وہ اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، یہاں پر اللہ کے آنے کو یہ تعویل کر دیتے ہیں. اللہ کے آنے کو کیا کرتے ہیں؟ تعویل کر دیتے ہیں. اور یہ اشاعرہ کا طریقہ ہے، اہل السنت کا طریقہ نہیں ہے. ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے آنے کا. تو جو تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے؟ تو پھر فرشتے، اللہ تعالیٰ آئے اور فرشتے آئیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو کہتے ہیں اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا عذاب آئے، یہ تعویل ہے. یہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے صفت مجیء، اللہ کے آنے کا کی تعویل کی اس کو، اور یہ انکار کی قسم میں سے ہے. اللہ کی صفت جو آنے کی صفت ہے، اس کا انکار کرنے میں سے، کیونکہ یہ پتہ ہے اشاعرہ کا مذہب شروع میں بیان کر دیا جا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ اس سے تشبیہ لازم ہوتی ہے. حالانکہ تشبیہ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کسی طرح کی تشبیہ اور مماثلت نہیں ہے. واضح ہے. اور یہ موجود ہے، اس کی ریکارڈنگز بھی بہت مشہور وہ ریکارڈنگز ہوئی تھی جو ایک زمانے میں کسی ملک کے چینل سے یہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی، یہ قرآن اردو ترجمہ کے ساتھ، پڑوسی ملک کے، اور اس میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے. اس سے میں نے بتا دیا کہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ لے رہے ہیں ترجمہ، یہاں تک کہ قرآن کا ترجمہ بھی لوگ اپنے مذہب کے سے متاثر ہو کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اپنے جو عقیدہ ہے اس سے متاثر ہو کر. اسی لیے قرآن کا ترجمہ کے تعلق سے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث والاثر کا طریقہ جو ہے، اس کے مطابق جو ترجمہ کیا گیا ہے، جو معنی کا ترجمہ، اصل میں قرآن کا ترجمہ نہیں کہا جاتا، معنی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ اسی سے استفادہ کریں. اور جو ترجمہ یا معنی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کی جو غلطیاں ہیں وہ اگر اہل سنت والجماعت کا عالم نہیں کیا تو کم امکان ہوتا ہے اس کا. کہیں پر ہو سکتی ہے ہو جائے، لیکن اس کے لیے بہترین جو ترجمہ، یہ تفسیر ابھی تک میں نے دیکھی، وہ احسن البیان ہے. ابھی تک جو دوسرے ترجمے ہیں اس سے بہتر احسن البیان ہے اردو میں. اصل میں احسن البیان جو ہے وہ اس کا میں جو ترجمہ ہے وہ مولانا محمد جوناگڑھی کا ہے، لیکن جو تفسیر ہے وہ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کی رحمہ اللہ. تو بعض جگہوں پر صرف اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن من جملہ کا اگر کہا جائے تو یہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وقوله هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها. کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا تیرا رب آ جائے. دیکھو، او یأتی ربک، یہ نہیں ہے او یأتی امر ربک، نہیں ہے یہاں پر. او یأتی ربک، اس کے بعد غور کرو، او یأتی بعض آیات ربک، او یأتی بعض آیات ربک، یہاں پر او یأتی ربک ہے، اور تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائیں.
او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیت آ جائے۔ اب یہاں پر اس آیت پر اگر غور کریں تو اس کا بھی تعلق قیامت کے تعلق سے ہے، اس آیت کا تعلق۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یأتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائیں گی، بعض آیت آ جائیں گی، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها، کس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں کچھ اس نے خیر کمایا تھا۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص جو آیت وہ دیکھ لے گا تو اس آیت کے بعد اگر اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت کیا ہے آگے بیان ہوگا، تو اس آیت پہ غور کریں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ ای لقبض ارواحهم، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں ان کی روح قبض کرنے؟ کیا فرشتے کو انسان دیکھ سکتا ہے؟ موت کے وقت دیکھے گا، یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تب، موت کے وقت بھی دیکھتا ہے فرشتے کو۔ تو جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، او یأتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، خود تیرا رب آ جائے، ای بذاتہ سبحانہ لفصل القضاء بین العباد، یعنی اللہ تعالیٰ خود آ جائے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ او یأتی بعض آیات ربک، بعض آیات آ جائے تیرے رب کی بعض آیتیں آ جائے۔ کیا ہے اس سے مراد؟ وہو طلوع الشمس من مغربها، وہو طلوع وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ادھر سے اگر سورج نکل گیا اس دن، یا فرشتے جب آ گئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے کافرو، اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہاری روح حلقوم تک پہنچ گئی، تمہارا کوئی ایمان اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا، وہ ایمان تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ سورج طلوع ہو جائے گا مغرب سے، کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا کوئی نیکی اس نے نہیں کی تھی تو اس کی نیکی اب لاکھ کوئی توبہ کرے، اس وقت جب سورج طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت، جیسے کہ حدیث میں ہے لا تنقطع التوبہ حتی تنقطع الہجرہ، لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوئی جب تک توبہ نہیں ختم ہوئی۔ توبہ کب ختم ہوگی؟ اور توبہ ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حتی تطلع الشمس من مغربها، جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، یعنی جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو توبہ، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اس میں تسویف نہیں کرنی چاہیے۔ کر لیں گے توبہ، ابھی بہت سارے گناہ ہوتے جائیں گے، کیا بار بار توبہ کریں گے تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ایک بار کر لیں گے۔ کس نے بتایا تم کو کہ تم جو اتنا دن زندہ رہو گے تمہیں مہلت ملے گی کہ تمہیں توبہ کی بھی توفیق ملے؟ ابھی موقع ہے تمہیں توبہ کرنے کا، ابھی توبہ کر لو۔ شیخ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَحَدَ عَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْكِبَارِ، یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ ایک بڑی نشانی ہوگی قیامت کی۔ یہ نشانی جب آ جائے گی، کہتے ہیں اذا وقع، جب یہ واقع ہو جائے گی، اغلق باب التوبہ فلا تقبل، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، بند کر دیا جائے گا،
پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بتاؤ، کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ سورج کب مغرب سے طلوع ہوگا؟ نہیں جانتا ہم میں سے کوئی، صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو جب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس چیز کا، تو کیا توبہ کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اس وقت یہ خیال رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دل سیاہ ہو جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، توفیق سلب کر لی جائے۔ اگلی آیت، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح آیت ہے۔ وجاء ربک، اور تیرا رب آ جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا رب آ جائے گا، اور فرشتے بھی صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ شیخ کہتے ہیں کلا حرف ردع و زجر كما ذكر قبلها عما ذكر قبلها۔ کلا یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کو زجر کیا جاتا ہے، پھٹکارا جاتی ہے کسی کے اوپر، یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو، یہ کیا تم کر رہے ہو۔ ما هكذا ينبغي ان يكون عملكم من عدم اکرام الیتیم وعدم الحض على طعام المسکین، جیسے سورۃ الفجر میں ہے۔ یعنی تم جو کر رہے ہو، یعنی مسکین کو نہ کھانا کھلاتے ہو اور نہ ہی یتیم کا اکرام کرتے ہو، بلکہ ان کو ذلیل کرتے ہو، کیا ہوگا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ اس کے پہلے والی آیت کیا ہے؟ جس میں یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کو بہت تم پسند کرتے ہو۔ وَأَكْلُ التُّرَاث وَحُبُّ الْمَالِ بِكَثْرَةٍ شَدِيدَةٍ، بہت شدید تم کو مال سے محبت ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، یعنی تمہارے اس فعل پر جو اس سے پہلے بیان کیا گیا، اس پر تمہارے اوپر زجر اور ایک طرح سے پھٹکار کی جا رہی ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے تم کو۔ یہ تمہارا کیا عمل ہے؟ جبکہ دیکھو، جب زمین کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دی جائے گی، ای زلزلت وحرکت تحریکا بعد تحریک حتی انہدم کل ما علیہ من بنا، یعنی زمین ایسے کر دی جائے گی جیسے بالکل برابر ہو جائے گی، کوئی بھی چیز اس پر ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گا، سب چیز تہس نہس۔ وعاد هباء منبثا وجاء ربک، یعنی اللہ تعالیٰ آئے گا، تیرا رب آئے گا، بذاتہ سبحانہ لفصل القضاء بین عبادہ، خود آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرنے کے لیے بندوں کے بیچ میں۔ والملک، یہاں پر ہے جنس الملائکہ، یعنی فرشتے۔ ملک ملائکہ جمع ہے، یہاں پر جنس کے لیے ہے جنس الملائکہ والملک۔ صفا صفا منصوب علی الحال ای مصطفین صفا بعد صف، صفوں میں ہوں گے فرشتے، صف کے بعد صف۔ اور یہ جن اور انسان سب جمع ہو جائیں گے، ہر وہ لوگ جو آسمان میں ہوں گے سب ہو جائیں گے۔ کل اہل السماء یکونون صفا واحدا محیطین بالارض ومن فیہا، گھیر لیں گے سب کو، یعنی فرشتے گھیر لیں گے ہر وہ چیز کو جو زمین والے ہوں گے، یعنی انسان اور جن کو۔
اور یہ 7 صف ہوں گے. فیکونون سبعۃ صفوف. وقولہ ویوم تشقق السماء، آخری جو آیت ہے اس باب میں، ویوم تشقق السماء، اور جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ أي يوم القیامہ، تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج، پھٹ جائے گا آسمان. بالغمام الذي هو النور العظیم الذي يبهر الابصار، یہ جو غمام ہے یہ سایہ ہوگا نور کا، بڑے نور کا سایہ، جو نظروں کو یعنی یہ کر دے گا، بالکل چکا چوندھ کر دے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے نازل ہوں گے. نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزیلا، کہاں نازل ہوں گے؟ الی الارض، اور یہ فرشتے نازل ہو جائیں گے تو گھیر لیں گے مخلوق کو پورے زمین کے. فَيُحِيطُونَ بِالْخَلَائِقِ فِي مقام المحشر، بلکہ بعض روایت میں کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. لوگ چلے جائیں گے ایک محشر کی طرف، چلے جائیں گے میدان محشر کی طرف. ہاں، میدان محشر کی طرف لوگ جائیں گے. اللہ عالم. فی مقام المحشر ثم یجیء الرب لفصل القضاء بین عبادہ، پھر اللہ تعالیٰ آئے گا اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے. ان آیات سے شاہد کیا ملتے ہیں؟ کیا ہے شاہد؟ الشاہد من الآیات انہا افادت اثبات المجیء للہ، المجیء والاتیان، اثبات المجیء والاتیان للہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا آنا قیامت کے دن خود بذات ہی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آئے گا. کیوں کہہ رہے ہیں یوم القیامہ بذاتہ؟ تاکہ اشاعرہ جو تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا یا اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی نفی کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو اللہ کا آنا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے آئے گا، علی ما یلیق بجلالہ، جیسے کہ اس کے لائق ہے، جیسے اس کی عزت اور جلال کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کسی مخلوق کے آنے جیسا اللہ کا آنا نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. لفصل القضاء بین عبادہ، تاکہ وہ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کر دے. ومجیئہ واتیانہ سبحانہ من صفاتہ الفعلیہ، یہ اللہ کا آنا یہ اس کی صفات فعلیہ ہے، فعلی صفات ہے. یجب اثباتہما علی حقیقتہما، ان کو ثابت کرنا واجب ہے جیسے کہ اس کے حقیقت پر. کیا معنی ہے اس کے حقیقت پر؟ جب یہ بیان کیا جائے حقیقت میں اس کو ثابت کرنا، کیا معنی ہے اس؟ اشاعرہ کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں ساری آیتوں کو، کسی آیت کا ہم انکار تو نہیں کرتے. دیکھو اس طرح سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اہل بدعت کو مت سنو. کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم اس آیت کا انکار کرتے ہیں؟ اشاعرہ یہ کہیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس آیت کا انکار کرتے؟ ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ آیت حق ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو جب کہا جائے حقیقت میں ہم اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ آتا ہے، اور پھر وہ تفسیر میں کہتے ہیں کہ مجاز، یہ مجازن ذکر کیا گیا ہے، میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے. ہاں تو کہتے ہیں نا وہ میٹافوریکلی اس کا یہ معنی ہے
یہ میٹافور ہے، زبان میں ایسے بولتے ہیں اس چیز کو. اسی کا رد کرنے کے لیے شیخ نے یہ کہا کہ حقیقت میں اس کا معنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر مجاز نہیں ہے. اللہ کے آنا کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکم آنا، یہ نہیں ہے، یہ کوئی مجاز نہیں ہے یہاں پر، بلکہ حقیقت ہے. تو اسی لیے یہ فائدہ ملتا ہے کہ جیسے کہ شیخ نے کہا ہے علی حقیقتہما، جیسے کہ اس کی حقیقت ہے. اور حقیقت ویسی، اس کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم اس کی حقیقت کو مانتے، ثابت کرتے ہیں. ولا یجوز، دیکھو شیخ کیا کہتے ہیں، ولا یجوز تأویلہما بمجیء او اتیان امرہ، اس کا آنا، مجیء اور اتیان، یہ دو لفظ ہے عربی میں، آنے ہی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے، جیسے شیخ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو تعویل کرتے ہیں یہ جائز نہیں. ولا یجوز تأویلہما، ان کی تعویل کرنا، یہ کہنا کہ اس کے مراد اللہ کا حکم آتا ہے، کما یفعلہ نفاة الصفات، جیسے کہ صفت کی نفی کرنے والے کرتے ہیں، اشاعرہ یا ماتریدیہ. کہتے ہیں فیقولون، اور وہ کہتے ہیں وجاء ربک ای جاء امرہ، کہتے ہیں اس کا حکم آیا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جائیں گی تم لوگوں کو، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تو کیا ان کی بات سن کر کتنے لوگ ان کی بات کو صحیح مان لیں گے؟ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آیات کو بیان کیا جائے جیسے کہ سلف نے سمجھا ہے، کیونکہ وہ بعض چیزوں میں کہیں گے کہ یہ میٹافوریکلی یا مجازی طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح سے لغت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کہہ کر تمہیں اس بات کا قائل کریں گے کہ ہم تو آیت کو مانتے ہی ہیں، ہم تو جہمیہ کے طریقے پر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے جہمیہ اور معتزلہ کا رد بھی کریں، تو تم مطمئن ہو جاؤ گے کہ جب جہمیہ اور معتزلہ کا رد کرتے ہیں یہ، اور جہمیہ اور معتزلہ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو یہی تو صحیح بات ہے. تو دیکھ، یاد رکھنا اس بات کو کہ حقیقت میں ہم اس کو مانتے ہیں جیسا کہ اللہ کے لیے لائق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان سے دھوکہ نہیں کھانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جب وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی ملحد سے، مرتد سے، تو اس ڈیبیٹ میں بھی بہت ساری چیزوں کو وہ بیان کرتے ہیں جو عقیدہ اہل سنہ والجماعت کے عقیدے سے ٹکرانے والی باتیں ہوتی ہیں. اہل سنت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں ہر ان شبہات سے جو آج ملحدین کا اور اس طرح کے مرتدین کا جو شبہ ہے. اور میں نے مثال بھی دی تھی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی جو کتاب ہے. تو اسی لیے اہل بدعت کی چیزیں، اہل بدعت کی باتوں سے اور نہ ان سے علم لیا جائے، خاص کر کے جو عقیدے کا علم ہے اس میں تو اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے جب ان کا انہی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان سے عقیدہ سنتے ہیں؟ آپ تو کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہیں کہ آپ ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ ان کی بات سننا چاہتے ہیں. بلکہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی اہل سنت کے علماء نے منع کیا ہے اہل بدعت سے، خاص کر کے لوگوں کے سامنے مناظرہ کرنا. بعض اہل علم نے کیا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، اور جب ایسی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر کوئی اور چارہ نہیں بچتا، بعض حالات میں مناظرہ کیا تھا. ایسے نہیں کہ آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے کان اور آنکھوں کو کھول رہے ہیں ان کی جو شبہات ہیں اس پر. کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں وجاء امر ھذا من تحریف آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں تحریف کرنا ہے. اسی لیے جو تفسیر کی کتابیں ہیں، اہل بدعت کی تفسیر اور اہل بدعت کا ترجمہ کی بھی، جو معنی کا جو ترجمہ ہے اسے بھی نہیں پڑھا جاتا. واضح ہے؟
صرف شوق کے لیے میں شوقیہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو صحیح بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو بری بات ہوگی یا جو نہیں ہوگی صحیح اس کو چھوڑ دیں گے. آپ کو اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کو صحیح اور غلط کا پہلے علم ہونا چاہیے، تبھی نا آپ سمجھیں گے یہ صحیح اور یہ غلط ہے. تب تو آپ کو اس سے زیادہ علم ہونا چاہیے، تو آپ شوقیہ طور پہ کیوں پڑھیں گے؟ اگر آپ کے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو جان رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں حقیقت میں، اور آپ کہتے ہیں میں سب کا سنتا ہوں، سب کا پڑھتا ہوں، تاکہ جو اچھی چیز ہوگی وہ لے لیں گے اور جو بری چیز ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. کتنا عام ہے یہ لوگوں کے اندر یہ جو شبہ ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ کھولتا ہے. کیونکہ آپ کو پھر اتنا بڑا عالم ہونا چاہیے کہ آپ ان کی بدعت کو بدعت سمجھتے ہو، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہو. آپ کو اگر عربی کی بنیادی علم بھی نہیں ہے اور آپ ترجمہ کی کتابوں کو پڑھ کر کے صرف ان کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھیں. واضح ہے. بعض لوگ لغت سے تفسیر کرتے ہیں اور شرعی معنی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا لغت سے اس کو معنی لغوی معنی لیتے ہیں اور گمراہی کا راستہ کھولتے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے جو بعض ملکوں میں درس دیتے ہیں، موطا مالک کا درس دیتے ہیں، اور وہ تعویل کرتے ہیں اس میں صفات میں، اور پھر عقلی دلائل بھی لاتے ہیں اس میں اس کو یہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اس بات کو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تشبیہ کہتے ہیں، وہ نفی کرتے ہیں اس کی، لیکن تعویل کی طرف جاتے ہیں. قال الامام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں والاتیان والمجیء المضاف الیہ سبحانہ نوعان. بعض لوگ اس باریکی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ان کی تفسیر جو وہ کرتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھو، کبھی یہ معنی ہوتا ہے مجیء یا اتیان کا دو معنی میں بیان کیا گیا. ابن القیم رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں مطلق اور مقید طور پر. فَإِذَا كَانَ الْمُرَادْ مَجِيءُ رَحْمَتِهِ أو عذابه أو نحو ذلك قيد بذلك في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ حدیث کے جو سیاق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے مجیء کی. کبھی اللہ تعالی رحمت اور خیر کے ذکر کے ساتھ، جیسے کہ اس حدیث میں وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی. دیکھو یہاں پر جِئْنَاهُمْ، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم آئے ان کے پاس، بلکہ ہم نے اپنی کتاب ان تک پہنچا دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کوئی اس آیت سے نہ کہے کہ دیکھو جِئْنَاهُمْ بِکتاب ہے نا، تو یہاں پر تو بکتاب ہے، آیت ہی میں ہے. تو جہاں پر مطلق ذکر کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ اور وجاء ربک، تو کیا وجہ بنتی ہے اس کی تعویل کرنے کی یا اس کا دوسرا معنی بیان کرنے کی؟ یہاں پر تو وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب پہنچا دی ہے ہمارے پاس، پہلے سے پہنچا دی ہے جو ہم نے اپنے علم سے بہت واضح کر دیا ہے. النوع الثانی، جو دوسری قسم ہے، الاتیان والمجیء المطلق، مطلق جس میں کوئی اور چیز ذکر نہیں اس کے ساتھ. فَهَذَا لَا يَكُنُ إِلَّا مَجِيئُهُ سُبْحَانَهُ، تو اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آنا ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت کا ذکر نہیں ہے اس کے ساتھ، اللہ کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اس کے ساتھ. كَقَوْلِهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، وَقَوْلِهِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، فرشتے صف در صف آئیں گے، صف بصف آئیں گے، تیرا رب آئے گا. تو یہاں پر اللہ کا آنا مطلق یہاں پر بیان کیا گیا. تو کون سی وجہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم بیان کر کے اس کی تعویل کی جائے؟ نہیں ہے یہاں پہ کوئی وجہ.
اس لیے جو یہاں پر اس کی تعویل کرے گا تو اسی لیے اشاعرہ یا ماتریدیہ یا اس طرح کے جو تعویل کرتے ہیں جو لوگ، خاص کر اشاعرہ، وہ آیات کو، جیسے یہ والی آیت ہے تو اس کو دوسری آیت کی مثال سے سمجھائیں گے جس آیت میں جو ہے مقید ذکر کیا گیا، جیسے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واضح ہے معاملہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کی جو صفات ہے، الوجہ للہ سبحانہ اور الیدین للہ تعالی، انشاءاللہ یہ دو صفتوں کو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.